اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آپ کی سوچ دین کے حوالے سے بدل جائے گی۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی بہادر عورت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے دین کے لیے جان، مال، اولاد، یہاں تک کہ اپنے بالوں کی بنی ہوئی رسی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جو آج کل کی عورتوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت ڈال دی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس نے ان سے سوال کیا کہ واقعات جہاد میں جو سب سے تعجب انگیز واقعہ ہو وہ آپ ہمیں سنائیں۔ شیخ ابو قدامہ نے کہا، میں ایک دفعہ رقہ چلا گیا تھا تاکہ کوئی اونٹ خریدوں جو ہمارا اسلحہ اٹھا سکے اور لے جانے میں کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن ایک شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے، آپ جہاد پر وعظ کرتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بنا لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو سکے۔ آپ اس رسی کو لیجئے اور جب آپ دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگے اور نیزیں سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں، تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دے دیجیے گا۔ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان معیشت کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر اور میرا پورا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ میرے بالوں کو لے کر جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بات سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہوا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور جہادی تربیت کر کے گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے۔ وہ تیر اندیزی میں غضب ماہر ہے اور رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوئے تو میں اس نوجوان کو آپ کے پاس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجوں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کریں۔ میں نے اس عورت سے وہ پٹی ہوئی رسی لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں نے اس رسی کو محفوظ کر کے رکھا اور رقہ سے اپنے ساتھیوں سمیت نکل گیا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد المالک کے قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شہسوار کے چیخنے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے ابو القدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیں۔ ہم رک گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو ایک شہسوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے مجھ سے مکالمہ کیا اور پھر کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے پیارے بیٹے، آپ ذرا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں، اگر آپ پر جہاد لازم و فرض ہو تو میں آپ کو اجازت دوں گا، ورنہ میں آپ کو واپس جانے کا مشورہ دوں گا۔ جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت اور نازو ادا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے، والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں
اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں، والدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہو، کیونکہ جنت ماں کے پاؤں کے تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے ابو قدامہ، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بالوں سے بنی ہوئی رسی رکھائی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ میں انشاءاللہ شہید بن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندیزی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ علاقے میں میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ آؤں۔ والدہ نے چلتے وقت کہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب کفار سے مڑ بھیڑ ہو تو پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت نصیب کی پھر میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے دعا کی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا دل کا پھول ہے اور جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری راہ میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ عبدالقدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی گفتگو سنی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ نوعمر تھا اور دوسرا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے پیارے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری داستان پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیں مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر ہم آگے بڑھتے گئے اور رات کا سفر مکمل ہوا اور صبح صادق شروع ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا چست بنتا جاتا۔ دوسرے دن بھی سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم دشمن کے علاقے پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام و احترام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ نوجوان مسکرا رہا ہے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ اے پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی مسکراتے ہوئے دیکھا، ذرا بتائیں آپ نیند کی حالت میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے ہنسنے لگا۔ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغ میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا ہوں اور لطف اٹھا رہا ہوں کہ اچانک میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزے تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے زیادہ بلندی پر ہے اور خاص سونے سے بنا ہوا ہے، جس میں ایک سبز رنگ کا پلنگ بچھا ہوا ہے۔
اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلیب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، اب آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، آپ کو مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ عبدالقدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے تو کیا عمدہ خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کا رازر کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا کہ اللہ تعالیٰ کے شہسوار اور دین کے مددگاروں، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو جلدی نکلو۔ یوں ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ وہ تو ڈھیٹ لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے اس لشکر میں حملہ کیا اور اس کے اندر گھستا چلا گیا۔ میں نے کفار کے جھمٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر دشمن کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے تابڑ توڑ حملے کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا کہ اے پیارے بیٹے، اب آپ واپس جائیے، آپ نوعمر ہیں، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے پیارے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا مستحق بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہیدوں کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہیدوں کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اس نوجوان کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی اور مٹی سے چہرہ بھر گیا تھا، اور وہ اپنی آخری سانسوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیجو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں لپٹا رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ اے چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا، اور میں نے اس سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز بھول نہ جانا۔ نوجوان نے کہا، آپ جیسے محسن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی چادر سے میرا خون کیوں پونچھ رہے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے خون پہنچا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب سے اسی خون کی حالت میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس حور کو میں نے دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاق دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے میرے پیارے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت لوٹا دیا تو میرے یہ خون آلود کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ کو پہنچا دیجیے گا، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے نہیں کام لیا۔ آپ ان کو میرا سلام دیجیے گا اور ان سے کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔
اے میرے پیارے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی، اور جب بھی گھر سے واپس آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا، بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے آپ جب ملاقات کریں تو اس سے میرا سلام کہیے گا، اور پھر یہ کہنا کہ آپ کے بھائی جان کہتے ہیں خدا حافظ، جنت میں ملاقات ہوگی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ کو یہاں تک میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رقہ پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا تو دیکھا اسی لڑکے کی طرح ایک خوبصورت ننھی منی بچی دروازے پر کھڑی تھی اور جہاد سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا، وہ کہنے لگی کہ چچا جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں جہاد سے لوٹا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرے بھائی لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں، میرا پیارا بھائی ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اپنی امی سے جا کر کہہ دو کہ ابو قدامہ آیا ہے۔ اس دوران میری گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا۔ میں نے اس کو سلام کیا، پھر اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتا دیجئے کہ آپ خوشخبری لے کر آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا، اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نواز دیا تو یہ خوشخبری کی خبر ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی شکر الحمدللہ، یہ میرے آخرت کا سرمایہ بن گیا ہے۔ ماں ہو تو ایسی ہو اور بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، جنت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے خون آلودہ کپڑے اس کی والدہ کو دیے اور وہاں سے اداس دل سے چلا گیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر تعجب ہو رہا تھا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنگوں کے لیے پیدا کیا ہے اور بعض کو قورمے اور تسیر کھانے کے لیے۔ یہ تھا ایک دین کی بہادر عورت کا واقعہ، کس طرح سے اس نے اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ نے ان کے قصے کہانیوں کو کتابوں، قرآن اور حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تاکہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج 2025 کی عورت کیسی ہے جو کپڑوں، جوتوں، پیسے اور کھانے کے پیچھے اپنا دین ایمان پیش ڈالتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں، ینگ لڑکیاں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، ایزی پیسے کی خاطر، تھوڑے سے گفٹس کی خاطر اپنی عزتوں کو نیلام کر بیٹھتی ہیں، اور کل کو وہ کس طرح کی اولادیں جنتی ہیں کہ جن میں ڈانسر، ایکٹر اور شراب خور اور زنا کرنے والے اور سود کھانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت اگر اپنا دامن پاک رکھے گی تو اس کی اولاد بھی پاک ہوگی، حافظ قرآن ہوگی، عالم دین ہوگی۔ جب عورت غلط کاموں میں مبتلا ہوگی تو اس کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ عورتوں کو ان کہانیوں اور قصوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی لائف کو بدل دے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز پسند ہیں اور خود کو بدلنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔